الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویوم یحشرهم، کافروں کے اللہ آخرت کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حالت یہ بیان کی کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں اور تمہارے معبودوں کو سب کو میدان حشر میں لائیں گے۔ پھر ان سے سوال ہوگا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے۔ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ ان کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، ان سے بھی جواب طلبی ہوگی کہ ابھی تم نے ان کو گمراہ کیا ہے یا خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جواب دیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہمارے پاس تو یہ کوئی اختیار نہیں تھا، نہ ہمارے لیے یہ مناسب تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن ان کی گمراہی کی وجہ یہ بنی ہے تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نفع دیا ہے۔ اب جدی پشتی یہ لوگ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے چیزوں کی فراوانی دی ہوئی ہے، اس چیز نے ان کو اللہ کی اور آخرت کی یاد بھلا دی ہے۔ نفع تو نے دیا، نعمتیں تو نے دی۔ اب جب انسان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آسودہ حال رکھا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو پھر انسان کو پھر ایسی خرافات ذہن میں آتی ہیں۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اے اللہ یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے، یہ خود ہلاکت میں پڑے ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں جو جہاں دنیا میں تم باتیں کہہ رہے ہو نا، یہ آخرت والے دن یہ ان تمام باتوں کی تردید کر دیں گے، ان کی تکذیب کر دیں گے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب تمہارے پاس کیا رہ جائے گا وہاں پہ جا کے؟ وہ کہتا ہے نا شاعر، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب جن پہ تمہارا سارا انحصار ہے کہ یہ ہمارے مددگار ہوں گے، وہ وہاں ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ ہم نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا۔ فما تستطيعون، اب اللہ فرماتے ہیں تم طاقت نہیں رکھو گے صرفا ولا نصرا، نہ اللہ کے عذاب کو پھیر سکو گے اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جس نے تم میں سے ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ پھر ابتدائی صورت میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے مضامین 3 ہی ہیں۔ اب رسالت پر جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے، ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باغات ہونے چاہیے تھے، حضور کے پاس مال کی فراوانی ہوتی، حضور کے تو اپنے حالات تنگ ہیں، تو آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کا جو فقر ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، اضطراری نہیں ہوتا۔ امت کا ہر طبقہ وہ مجبور ہے اللہ اس کو جیسے حالات میں رکھیں۔
انبیاء بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو حالات تھے، آپ کی جو تنگ دستی تھی، وہ آپ کی اپنی اختیار کردہ تھی۔ صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ یہ مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے سونے کے کر دوں۔ میں نے کہا نا اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ زندگی مسکینوں والی دے، موت مسکینوں والی دے، اور میرا حشر بھی مساکین کی جماعت میں کرنا۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ترجیح تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اضطراری نہیں تھا، یہ آپ کا اپنا اختیار تھا، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نظم ایسا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ان کو کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے، غریب طبقہ جو ہے۔ اب یہ بہت بڑا طبقہ اگر انبیاء بھی فراوانی والے ہوں تو ان کے لیے دین کا گزارنا کیسے آسان ہوگا، اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کرنا، اس کی عملی صورت جو ہے یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو مجبور ہوں، اب مجھے اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑا ہے، میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں دوسرے اللہ کے احکامات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ وہی اللہ کے نبی کے گھرانے سے زیادہ تو گھرانے کے حالات خراب نہیں ہیں نا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینہ بھی ہمارے گھر میں ایسا گزرا ہے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اور فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں کبھی بھی گندم کے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے عمدہ جو کھانا تھا وہ جو کی روٹی تھی، اور اگر گندم کی روٹی کبھی دستیاب ہوئی ہے تو وہ بھی اتنا چھنا ہوا صاف آٹا نہیں ہوتا تھا، موٹے آٹے کی روٹی ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب اتنے مختصر ضروریات میں آپ علیہ السلام اللہ کا ہر حکم پورا کر رہے ہیں، تو آج تو ہمارا کمزور سے کمزور آدمی بھی اس سے بہت آگے ہے۔ تو ان حالات میں ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ ان کے لیے سامنے نقشہ اور آئیڈیل آ گیا۔ کچھ صحابہ کی جو حالات زندگی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے کہا کسی کا مہمان بن جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو مجھے پہچان گئے، کہنے لگے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، میں بھی اس لیے نکلا ہوں کہ کوئی مہمان بنا لے۔ اب یہ دونوں حضرات وہاں مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، یہ تینوں حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ حضرت ابو الدحداء گھر کا پانی بھرنے گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ واپس تشریف لائے ہیں تو ام دحداء نے استقبال کیا، آپ تشریف رکھیں، آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے کھجوریں لے کے آئے ہیں۔ اب یہ کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ اب ان کا کھانا کیا ہے دسترخوان پہ، کچھ کچی کچھ پکی کھجوریں، اور حضرت ابو الدحداء جو پانی لے کے آئے تھے تازہ میٹھا پانی، یعنی مدینہ میں سادہ یہ جو منرل واٹر ہے یہ بھی وہاں سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کھارا پانی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے کھاتے تذکرہ فرمایا واللہ لتسألن یوم القیامت عن ھذا النعیم، اللہ کی قسم تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو حضرات رونے لگ گئے کہ یار دیکھو اس بھوک کے عالم میں اگر چند کھجوریں ملی ہیں، اللہ اس پہ بھی پوچھیں گے بھائی ان کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دیں، ان کو ضائع کر دیں، نہیں۔ حضرت فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو آدمی کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی صبر کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، یہ ثواب میں برابر ہے، یہ دونوں ثواب میں۔ اگر وہ روزہ رکھا ہے تو اس کو حالات نے ایسا مجبور کیا ہے نا، اگر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ اگر نعمتیں استعمال کر رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔
یہ نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے، اور وہ صبر کی حالت میں، فقر کی حالت میں وہ اللہ سے گلے شکوے نہ کرے، یہ دونوں ثواب میں برابر ہے، دونوں ثواب ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی، یہ بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا ہے، ہاں جی، ملکہ بلقیس نے وہ سونے کی اینٹیں بھیجی نا، سلیمان علیہ السلام نے کئی کلومیٹر سونے کا وہ بنوایا، فرش بنوایا، وہ جو اس کے تحفہ دینے والے آئے نا، انہوں نے اینٹیں وہیں پھینک دی، انہوں نے کہا یہ تو بڑی ہلکی بات ہے کہ جس کے فرش بھی سونے کے بنے ہوئے ہوں اور اس کو ہم یہ چند اینٹیں سونے کی یاد ہیں، تو یہ شرمندگی والی بات ہے۔ دوسری جو چیزیں تھیں جو تحفے طائف اپنے علاقے کے تھے وہ لے گئے، وہ اینٹیں وہیں پھینک گئے۔ تو اللہ جب اتنی فراوانی سلیمان علیہ السلام کو دے سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے۔ پھر دوسرا ان کا اشکال یہ تھا کہ آپ تو بازار میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کا نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں عجیب حماقت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہ انسان تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بازار میں جائیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یا آپ علیہ السلام تجارت کر رہے ہیں، یا آپ علیہ السلام جو ہے نکاح کر رہے ہیں، اس پر یہ کہنا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو اسی لیے بھیجا، وہ ایسے ہی بھیجے، انہم لیأکلون الطعام، وہ سب کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، لیکن بات یہ ہے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ اب ہر نیچے والا اوپر والے کو دیکھ کے پریشان ہے، ہر نیچے والا اوپر والے کو دیکھ کے پریشان ہے، بادشاہ بھی ہے نا، وہ اپنے سے اوپر والے بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، پریشان ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو ہم نے نظم بنایا ہے یہ ہر ایک کی آزمائش ہے، پھر اس آزمائش میں کامیاب وہ آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دنیاوی اعتبارات سے اپنے سے نیچے دیکھے، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے، پیدل والا اس کو دیکھے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پھر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ وہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے، یا میں تو صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، مجھے تکبیر اولیٰ کی توفیق ہو جاتی ہے، فلاں تو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں پیچھے رہ گیا، فلاں کی تلاوت اتنی ہے میں پیچھے رہ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں اپنے سے اوپر دیکھو، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھو، تب جا کے اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا، دنیا میں اپنے سے اوپر دیکھا اور نیکیوں میں اپنے سے نیچے دیکھا، چلو یار شکر ہے میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں جیسی کیسی بھاگ دوڑ کے، فلاں تو ہے اس سے تو اچھا ہوں نا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھا کہ یار پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، فلاں تو دیکھو نا اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، چلو اللہ نے ہمیں حرام سے تو بچایا ہوا ہے۔ پھر جب اس طرح کام ہو جائے گا تو پھر جوں ساری خیر سے انسان محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور درجات میں ہم جتنے آزاد بیٹھے ہیں ہر ایک کی طرز زندگی میں اور ضروریات زندگی میں فرق ہے، اللہ نے اسی کو آزمائش کا ذریعہ بنا ہے۔ پھر فرمایا تصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر کر لو گے؟ تمہارا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اب اگر صبر کر لو گے تو فائدہ ہے، اور اگر اسی چیز پہ کڑتے رہو گے کہ یار فلاں میرے سے سٹیٹس میں آگے نکل گیا ہے، فلاں میرے سے فلاں چیز میں آگے نکل گیا ہے، تو اللہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے آگے بڑھایا ہے، کسی کو پیچھے رکھا تو میں نے رکھا ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہ